السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا اور سجاوار ہوں، جس رب العالمین نے ہم تمام کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور اس مالک دو جہاں نے ہم تمام پہ بے شمار نعمتیں نچھاور فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ اے انسانوں، اے جناتوں، میں نے صرف اور صرف تم تمام کے تمام لوگوں کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم صرف میری عبادت کرو، اور میری عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یاد رکھنا، جتنی بھی روئے زمین پہ چیزیں ہیں، جو بھی چیز ہے وہ تمام کی تمام تمہارے فائدے کے لیے۔ ہر ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور خود فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھانے کے بعد میں جب بھی تم پانی بھی پیو یا کھانا بھی کھاؤ تو تم اس پہ دعا پڑھو۔ الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور اگر کوئی بھی خوشی تمہارے لیے آ جائے تو تم کیا کہنا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تو اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور یہ پیغام ہم تمام کے لیے بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہی پیغام نبی کو ڈائریکٹ کہا اور انڈائریکٹ ہم تمام کے لیے ہے کہ ہم وہی کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، اور آپ نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعی نے کیا، تبع تابعی نے کیا، وہی کام ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم وہ کام کریں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ رمضان جو آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ کچھ نہیں پتا، یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، اب وہ ہماری صفوں میں بھی نہیں ہے، اور اب بس ان کا ذہن میں ہمارے خواب ہے، خیال ہے، ایسا لگتا بھی نہیں ہے وہ چلے گئے، لیکن ہاں وہ ہمارے نہ ساتھ ہیں اور نہ ہم ان کو ایک طریقے سے پا سکتے ہیں، سوائے ایک طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس میں بلائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کیسی تیاریاں کیا کرتے تھے، یہ چیز بڑی قابل غور ہے۔
اللہ کی قسم وہ تمام صحابہ ایسی، خود اللہ کے نبی کیسے استقبال کرتے تھے رمضان کا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے یہ جمعہ، اس کے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام کیسی تیاریاں کیا کرتے تھے اور کیسا استقبال کیا کرتے تھے رمضان کا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا، کبھی چھوڑ، اور لاسٹ ٹائم تک رکھتے تھے۔ آخری ٹائم آ جاتا تھا، شعبان ختم ہونے کو آ رہا ہے لیکن آپ رکھتے تھے، اور اپنی امت کو حکم کیا دیا، اپنی امت کو حکم کیا دیا؟ یہ استقبال ہی تو ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس کی تیاری کرنا اور پورے ایک دم کمر بستہ ہو جانا، ٹرائی کر کے دیکھنا میں رمضان رکھ پاؤں گا کہ نہیں رکھ پاؤں گا، میں رمضان کی طاقت ہے کہ نہیں، وہ ٹرائی کر کے دیکھتے تھے۔ شعبان کا ایک طریقے سے آخری شعبان تک روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی چھوڑتے تھے، کبھی رکھتے تھے، کبھی چھوڑتے تھے، ایسی وہ تیاری کیا کرتے تھے۔ اور حکم کیا دیا امت کو کہ تم 15 شعبان تک روزہ رکھو، اگر رکھنا ہے تو 15 تک رکھ لو، خوب رکھو، لیکن 15 کے بعد میں نہ رکھو۔ کیوں ایسا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہا اللہ کے نبی نے ایسا کہ میں تو گزار جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت ایک طریقے سے اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ان پہ یہ گرہ نہ گزرے، ان کو یہ پریشانی لاحق نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 15 شعبان تک ہی روزہ رکھا کرو، یعنی 15 تاریخ تک رکھو، اور جب 15 دن بچ رہے ہیں ان میں مت رکھو، کبھی ایسا نہ ہو تمہیں کمزوری آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کی وجہ سے، سنت کی وجہ سے تم فرض کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا۔ بتائیے وہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اس کی محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ فرمایا، اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ عشاء کی نماز ہوتی تھی، جب عشاء کی نماز ہوتی تھی تمام صحابہ اللہ کے نبی کے حجرے کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے عشاء کی۔ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارے بیوی بچے سو گئے ہیں، سب سو گئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں عشاء کی۔ اور اللہ کے نبی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے باہر نکلتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہی محبت جو نماز سے تمہاری محبت ہے تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کو اللہ کے نبی اکثر کر کے لاسٹ ٹائم میں پڑھتے تھے، اکثر کر کے لاسٹ ٹائم میں پڑھتے تھے۔ اور کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پہ گرا نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا کہ نماز کو، عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھا جائے، مؤخر کر کے پڑھا جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں مشقت نہ سمجھتا، بھاری نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا کہ شعبان کے مہینے میں میرے امت روزہ رکھتی، اور اس کو ایک طریقے سے کمر بستہ ہو جاتے اس پہ، اور ایک طریقے سے مضبوطی آ جاتی ان کے لیے، اور پھر وہ رمضان کے پورے روزے رکھتے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ 15 روزہ رکھو، اس کے بعد میں پھر چھوڑ دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جب بھی رمضان تمہارے لیے آ جائے، جب بھی رمضان آ جائے تو رمضان سے پہلے تیاری کیا کرو۔ کس چیز کی؟ کیسی تیاری کریں؟ اللہ کے نبی استقبال کرو رمضان کا، کیسا استقبال کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اگر کوئی چیز تمہارے دل میں ہے تو پہلے اس کو صاف کر لو، اس کے بعد میں پھر تم روزہ رکھو۔ تین لوگوں کو گنایا اللہ کے نبی نے، 3 لوگوں کو گنایا۔ ایک حدیث میں 4 لوگ ہیں، ایک حدیث میں فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، یعنی ان میں کا نمبر 1 وہ آدمی جو شراب خوری کرتا تھا اور کرتا ہے، اور وہ رمضان کی بھی عزت نہیں کرتا اور ہمیشہ اس پہ اختیار کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے مہینے میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ جو احسان کرے پھر احسان کو جتاتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی جیسی ہے جس نے کی پھر اس کو اپنے اندر میں لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احسان کر کے احسان جتانے والے کو بھی اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں بھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3 کون سا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ رب العالمین کے اس رحمت کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے
जो सूद लेता हो और हमेशगी इख्तियार करे सूद पे, रमजान में भी सूद को न छोड़ता हो, कंटिन्यूस पे जमा रहे, ऐसे आदमी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में भी माफ नहीं फरमाते हैं। मैं आपको क्या बताएं, हम आपको क्या बताएं, मैं आपको क्या बताऊं, दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसको क्या कहें, हमारे आपस के मामलात इतने हैं कि अल्लाह माफ फरमाए। अदालतों में जाकर के देखिएगा और दूसरी जगहों पे आप देखिएगा कि अल्लाह की पनाह। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। रमजान के आने से पहले पहले अगर हम अपने सहन, ये सहन है मस्जिद का, और इस मस्जिद के सहन को आप 3 दिन साफ ना करिएगा, झाड़ू ना लगाइएगा इस पे, मैं समझता हूं आप दरवाजा भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, फिर भी यहां पे धूल जम जाती है ना? धूल जम जाती है कि नहीं जम जाती है? लेकिन हम झाड़ू उठाते और उसको साफ कर देते हैं, वो तो साफ हो जाती है। लेकिन अगर तुम दिल की धूल को साफ करना चाहते हो तो रमजान आया है, माफ करना सीखो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया है। और जो आदमी कीना रखता हो, हसद रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, या रिश्ते काटता हो, या रिश्तों में दरार डलवाने की कोशिश करता हो, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में भी माफ नहीं फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ सहाबियों सुनो, अगर तुम्हें जन्नती देखना है तो देखना अभी एक जन्नती आएगा। एक शख्स दाखिल होता है, एक सहाबी दाखिल होते हैं, और दाखिल होने के बाद में जब वो अल्लाह के नबी के पास में आते हैं, फरमाया अल्लाह के नबी यही है? फरमाया हाँ यही है वो जन्नती। एक बार अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के सामने बैठे हुए थे, और फिर अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा देखो अगर तुम्हें जन्नती देखना है तो अब एक जन्नती आने वाला है। फिर वही आदमी आया। तीसरी बार फिर अल्लाह के नबी कहीं महफिल में बैठे हुए थे, कहा कि देखो अगर तुमने जन्नती देखना है तो एक जन्नती आने वाला है। फिर वही आदमी आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात को पकाने के लिए, इसी बात को मजबूत करने के लिए वो सहाबी खड़ा हुआ, कहा कि यार मैं इतनी नमाज पढ़ता हूं, इतना इबादत गुजार हूं, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, पलक झपकने के बराबर नाफरमानी नहीं करता, ये जन्नती है तो मैं जरा चेक करूंगा कि ये जन्नती कैसा है। वो सहाबी ने क्या किया, उस सहाबी को जाकर के कहता है कि देखो बाबा मुझे अपने घर से थोड़ी सी परेशानी है, मेरे बाप के मेरे मामला सही नहीं है, मुझे अपने घर पे मेहमान बना लो। तो उन्होंने कहा बन जाइए मेहमान। तो जब वो मेहमान बन गए तो वो सहाबी चादर को इतना फाड़ करके एक आंख से उसमें से देख रहा है ऐसे करके कि मैं देखता हूं कि ये कितनी इबादत करता है, ये क्या करता है ऐसा कि जो बार बार इसको जन्नती कहा जा रहा है, बार बार इसको जन्नती कहा जा रहा है, मैं जरा देखूं इसको कि ये कौन से अमल ऐसा करता है। अब वो सहाबी गए और जाकर के चादरें उड़ करके लेट गए। अब उसने देखा कि देखने के बाद में वो सुराख में से फाड़ फाड़ के देख लिया कि ये क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। वो बाबा क्या करते, नमाज पढ़ के आए, 2 रकात अपने घर में पढ़ ली, 2 रकात अपने घर में पढ़ के अल्लाह से दुआ की। दुआ करने के बाद में तकिया उठाया और उसके सिरहाने लगाया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतू वाहया। वो सो गए। वो फाड़ के देख लिया, नहीं चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये सो गए हैं, रात को उठेंगे। अब रात को देखा उन्होंने, रात को भी नहीं उठे। कहा कि चलो तहज्जुद में उठेंगे, तो तहज्जुद में भी नहीं उठे। अब फजर की नमाज अजान का टाइम हो गया। उन्होंने कहा यार ये कैसा जन्नती है भाई, ये भला जन्नती है कि मैं इसको पूरा काउंट कर रहा हूं, एक मैंने सोया नहीं हूं। ये तो बिल्कुल भी एक तरीके से इन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, वो तो मैं कितनी बार पढ़ लेता हूं। अब वो जो है कहा कि 1 दिन और रह जाने दीजिए मुझे अपने घर पे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से रहिएगा। जब वो दूसरे दिन करता है फिर वही चादर को फाड़ करके उसमें से देख लिया बार बार कि ये कब इबादत करेगा। उसने फिर वही काम किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में तकिया उठाया और उस पे सर रखा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतू वाहया। वो सो गया और सोने के बाद में कहा यार ये भला जन्नती है कि आज आखिरी बार देख रहा हूं, फिर मैं देखता हूं अल्लाह के नबी ये जन्नती कैसा है। तो अब वो आखिरी दिन है, लास्ट टाइम आ गया, उसने वह देखा और देखने के बाद 2 रकात उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। तकिया उठाया, उठाने के बाद में खर्राटे मार रहा। वो साहबी खर्राटे मार रहा है, यार ये मैं ऐसे इतनी नमाज पढ़ता हूं और देखो ये इसको बार बार जन्नती कहा जा रहा है। तो गुस्सा आ गया उन्हें कहा कि बस रहने दे, मेरा किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूं अपने घर।
میرے کسی سے جھگڑا نہیں ہوا, میں جا رہا ہوں اپنے گھر, میں نے دیکھ لی تیری عبادت کیسی عبادت ہے. تو وہ صحابی مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد اس نے فرمایا تیرا جھگڑا نہیں ہوا کسی سے؟ کہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے, میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ کتنی عبادت آپ کرتے ہیں. تو وہ صحابی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ سامنے سے صحابی کہتا ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتا, لیکن میرے بیٹے سب دیکھیں میری طرف, دیکھیں سب جتنے بھی ہو یہاں پہ سب دیکھو میری طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی اس نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے سینہ پاک ہو, جس کے سینے میں کسی کے لیے بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے. میں عبادت بھلے کم کرتا ہوں, نہ میرا پڑوسی مجھ سے دکھی ہے, نہ میرے ساتھ کے مجھ سے دکھی ہے, نہ میرے لیے, نہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے. میں صاف رکھتا ہوں, ہر کسی سے صاف رکھتا ہوں, اگر کوئی مجھ سے جھگڑ بھی جائے تو میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں. یہ مجھ میں کوالٹی ہے. میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا, میں کسی سے حسد نہیں رکھتا, میں کسی سے بغض نہیں رکھتا. اگر اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہوں تو بھیا میں ہوں جنتی, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے. میرے بھائیوں, وہ صحابی کہتا ہے کہ پھر دوبارہ سنائیے. کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کپٹ نہیں ہے, حسد نہیں ہے, بغض نہیں ہے, اس لیے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہوگا میں جنتی ہوں. تو وہ صحابی کہتا ہے جو چادر کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا, وہ صحابی کہتا ہے کہ حقیقت کہا آپ نے, میں عبادت کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہوں, اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہوں. میں بالکل صحیح کہا, آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. حقیقت یہ ہے عبادت تو سب ہے, عبادت گزار تو سب ہے, حاجی بھی سب ہے, مولوی بھی سب ہے, بہت سارے ہیں, لیکن میں تو اس کو معتبر سمجھتا ہوں جو اپنے دل سے کسی کو معاف کر دے کہ انہوں نے کہا, کہہ دیا, جاؤ چھوڑو ختم کرو. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, جتنے بھی عمل کرتا ہے, جمعرات کے دن اور ایک فجر کے بعد میں فرشتے آتے ہیں, رجسٹروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے, کہتا ہے کہ جاؤ اس کو معاف کر دیا, جاؤ اس کو معاف کر دیا. جب وہ دیکھتا ہے, اس آدمی کو دیکھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ میں معاملے خراب تھے, یہ آدمی جو یہ نام ہے, یہ ان کا معاملہ اپنے بھائیوں سے خراب ہے, کنبے والوں سے خراب ہے, ان کے دل نہیں ملے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک یہ ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگ لیتے, میں ان کی نیکیوں کو اپنے رجسٹر میں رجسٹر نہیں کروں گا. یہ حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, اور دلیل کا ذمہ دار میں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جب تک نہیں لکھتا ہے جب تک کہ آپس میں آدمی سلام نہ کر لے, یا آپس میں مل نہ لے, یا 3 دن سے اگر زیادہ بات گزار دیا آپ نے تو نقصان میں ہو. خدا کی قسم تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی آدمی روزہ رکھے تو کم سے کم اتنا کر لے, رمضان کے آنے سے پہلے 3 کام وہ ہمیشہ کرے. رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لے, جس سے بھی جھگڑا ہو آگے سے سلام کر لے. اور سنو, جس آدمی نے آگے سے سلام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت ب500 عام, 500 سال پہلے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا تمہیں. جو بھی آدمی اپنی غلطی نہیں ہے پھر بھی غلطی کو غلطی سویکار کر رہا ہے, جی میری خطا ہے, مجھے معاف کرو, میری غلطی ہے. اور ہاں یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے غلطی مانی ہے, جنہوں نے غلطی کو سویکار کیا ہے, اپنی غلطی مانی ہے, ان کے آج گاؤں کے گاؤں بسے ہیں, اور جنہوں نے غلطی کو غلطی نہیں مانا ان کے کھیڑے پڑے ہیں, ایک طریقے سے وہاں کی بستیاں اجڑی ہوئی ہیں. میں یہ کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, یہ منبر رسول ہے, یہاں پہ جو بھی آدمی جو بھی بولتا ہے شاید سچ بولتا ہے, اور حقیقت کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ایک طریقے سے شریعت کے حد میں رہ کر کے میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ اپنی بھلائی, ہم تمام کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر معافی مانگنی ہے تو معافی مانگو, اور کیسے بھی راضی کرنا راضی کیجئے گا. سفر جتنا لمبا ہو جاتا ہے واپسی اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے. بات کو بڑھاؤ نہیں بلکہ آپس میں محبت, اتحاد, اتفاق
اور ایک طریقے سے الفت کے ساتھ میں اللہ ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور مولا کریم نہیں ہے ہمارے درمیان میں وہ لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ میں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اور جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا کلی عطا فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما. میرے دوستو یہ رمضان آیا ہے، اور رمضان آیا ہے، رمضان محبت کی علامت ہے، رمضان ایک طریقے سے برکت کا مہینہ ہے. رمضان میں اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ میرے پڑوسی کے گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ کبھی بھی شہد کی مکھی اپنا شہد خود نہیں چوستی ہے، کوئی بھی پیڑ اپنی چھاؤں خود نہیں لیتا ہے. اور کبھی بھی یہ یاد رکھ لینا کہ انسان کی مثال بالکل پھول کی طرح ہے جو اپنی خوشبو خود نہیں سونگتا ہے. ہم کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے. جو افطاری کرتا ہے، جو افطاری کراتا ہے، اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر کا فرمان ہے اگر تم نے کسی کی افطاری کرائی ہے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے. آؤ ہم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. آؤ ہم اس رمضان کو ایسا گزاریں کہ ہم ایک طریقے سے الفت کی مثال بن جائیں، محبت کی مثال بن جائیں. ایک میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو اختتام دوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مجھ پر یعنی اللہ رب العالمین پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بندو، اے میری بندیوں، ایسے ڈرو مجھ سے جیسے تمہارا ڈرنے کا حق ہے، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اگر تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہو، بھوکے مرتے ہو، پیاسے مرتے ہو، اپنے کھانے کو حلال کرو، حرام نہ کرو، اس لیے کہ جو بھی تمہاری رگوں میں کھانا جاتا ہے اسی کی وجہ سے عبادات کو قبول کیا جاتا ہے. اپنی رگوں میں حرام کا خون نہ دوڑاؤ بلکہ حلال کھاؤ اور پاکیزہ پہنو. اللہ رب العالمین تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، نہ کہ تمہارے خون کو دیکھتا ہے، نہ کہ تمہاری دوسری چیزوں کو خرچ کرنے کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ تم کون سا عمل کس لیے کر رہے ہو. اے پاک پروردگار عالم ہم تو دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. لوگ ہیں ایسے اور میری میوات میں تو بھرے پڑے ہیں خدا کی قسم. ہیلو جی کون بول رہا ہے؟ ارے میں وہ ایس ڈی ایم بات کر رہا ہوں. اچھا اور یہ بات کر رہا ہے فوڈ انسپیکٹر، وہ ہے ایس ڈی ایم جی. ارے ذرا میرے وہ فائل لگی ہوئی ہے ذرا پاس کرا دینا، تھوڑا خیال کرنا. اچھا تو پھر تحفہ وحفے کا انتظار رکھوں میں؟ ہاں تو میں نے 20 کنستر آپ کو بھجوا دیا ہے گھی، چنتا مت نہ کریں آپ. یہ جو 20 کنستر گھی آ رہی ہے نا، جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ کو بھی ایسا آتا ہے تو معاف کیجئے گا. ایسے ذلیلوں آنے والے کھانے سے، چٹنی سے کھانا کھا لینا، لیکن اپنے کھانے کو حرام مت کرنا، اپنے کھانے کو حرام مت کرنا. ہمارے وہاں پہ ہے بقرعید کا موقع چل رہا ہے اور ایک فون کرتا ہے، ایک ادھیکاری فون کرتا ہے جی میری فائل کا خیال رکھنا. ہاں جی میں آپ کی فائل کا خیال رکھوں گا، ذرا بکرے کا انتظام کر دیجئے گا. وہ تحفہ ہدیہ ہے، تحفہ ہدیہ تیرا باپ خرید کے گیا تھا. تحفہ ہدیہ یہاں پہ کون دے کے گیا؟ تیرا نانا دے کے گیا تھا ہدیہ. تحفہ کس چیز کا لے رہا ہے؟ وہ دلالی ہے، دلالی ہے، دلالی ہے. اور جو دلالی ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب چاہے تم سود کے پیسوں کو کہہ دو ایک طریقے سے انٹرسٹ، سیونگ اکاؤنٹ، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اب اللہ کا واسطہ رمضان کے آنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز کر لیں. کسی بھی معاملے میں اگر بس چھوٹی سی مثال اور پیش کر دوں میں آپ کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ جب یہ قرض دیتے تھے اور قرضے والے کے پاس میں جاتے تھے لاؤ بھائی میرا قرضہ دے دو، اللہ کی قسم اس کی چھاؤں میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، اس کے گھر کی چھاؤں میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی چھاؤں سے فائدہ اٹھا لوں اور یہ میرے لیے سود ہو جائے. لیکن ہمارے لیے ساری چیزیں جائز ہیں، ہمارے لیے تو ساری چیزیں جائز ہیں. میرے بھائیوں
खुदा का वास्ता कह के, खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनो, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। अगर मुलाकात कर रहे हो, मुलाकात करते करते भी डरो, और अगर तुम किसी के घर में जा रहे हो, घर में जाते जाते भी डरो, और अगर तुम रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में भी डरो। अगर अपने कमरे में एयर कंडीशन में बैठ करके अच्छी खासी तनख्वाह लेकर के वहां पर भी रिश्वत लेने की कोशिश करते हो तो डरो, मैं अल्लाह तुम्हारी हर एक रग से वाकिफ हूं। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। याद रख लेना, अगर वो हमने गुनाह किए, कोई बात नहीं, माफी मांगो अल्लाह से, अब जाने दीजिएगा। लेकिन याद रखना, रमजान के आने से पहले पहले इस घास को उखाड़ के फेंक देना, क्योंकि जिस खेत में घास होती है उसमें कभी भी अनाज पैदा नहीं होता है। पहले इस घास को साफ कीजिएगा, गंदगी को साफ कीजिएगा, उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आइएगा। हो सकता है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें अमल की तौफीक अता फरमा दे। मैं तो अपने लिए भी दुआ करता हूं और उन तमाम के लिए दुआ करता हूं जो ऐसे अमलों को अंजाम देते हैं। खुदा का वास्ता, ये चंद दिन की जिंदगी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ए पाक परवरदिगार आलम हम तमाम को हकीकी मानों में अमल की तौफीक अता फरमा। रिश्वत लेने से, देने से और सूद ब्याज जो भी था, अब उसको आप खत्म कर दें। अब रमजान के आने से पहले पहले अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें अपने लिए चाह ले। वरना अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हम जो भी खाना खाएंगे ना, जो भी खाना खाएंगे, उस खाने से जो खून बनेगा, 40 दिनों तक नमाज नहीं होती है। जो आदमी रिश्वत लेता है, अर्रासी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेने वाला भी दोज़खी और देने वाला भी दोज़खी। सूद का अगर मामला है तो एक मैंने बैंक में काम किया, मैं कह रहा हूं 1 साल का निकलवाइएगा आप, और उससे कहिएगा कि इंटरेस्ट कितना दिया है बैंक ने मुझे, 1 साल का निकाल के देगा। मुश्किल से 800-1000 रुपए बन जाएंगे आपके इंटरेस्ट के। कहिएगा कि इसको खाते में ही रहने दीजिएगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, रमजान आया है, रमजान की भरपूर ऐसे तैयारी करो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की है। ए पाक परवरदिगार आलम, हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, हम किसी से भी नहीं डरते, जर्रा बराबर भी नहीं डरते। अगर हम प्यासे रहेंगे तो तेरी खातिर रहेंगे, अगर भूखे रहेंगे तो तेरी खातिर रहेंगे, और अगर हम भूखे प्यासे मर रहे हैं फिर भी उसका कोई सवाब नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐ अल्लाह हम तमाम को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम, जब तक भी तू जिंदा रखे, ऐ अल्लाह तू इस्लाम पे कायम और दायम रखना। ऐ अल्लाह, जब भी हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जुबान से निकल रहा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।